اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الواحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا اباطیل الابل لکانت لذلک اہلا لا یرجون احد منکم الا ربہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم۔ سب سے پہلے عاشقان و دلدادگان و اطاعت گزاران پروردگار عالم کو تقوی الہی اور خوف پروردگار کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مولائے متقیان یعصوب الدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک گوہربار کلام آپ کی عظیم الشان کتاب نہج البلاغہ سے سلام آپ مومنین کی خدمت میں عرض کی۔ مولائے متقیان کی ذات نے اشارہ فرمایا کہ لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ دنیا کے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ کو جلب کی ہے۔ دنیا میں اگر آج مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں کے اندر، خاندانوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، تو اس کے وجوہات میں سے ایک اہم وجہ امیر المومنین نے بیان کی اس کلام میں۔ فرمایا کہ لا یرجون احد منکم الا ربہ، ذات پروردگار کے سوا دنیا میں موجود کسی بھی بندے پر کوئی امید نہ رکھیں۔ اگر چاہتے ہو کامیاب زندگی گزارے، اگر چاہتے ہو خوشحال زندگی گزرے، تو راز اسی میں ہے، اگر امید رکھنا ہے تو فقط اور فقط ذات پروردگار سے امید رکھی جائے۔ خدا کے علاوہ جس بندے سے بھی امید رکھو گے، اس امید کا نتیجہ سقوط ہے، تباہی ہے، بدبختی ہے اور بیچارگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، کائنات کے اندر اگر لوگوں میں نا اتفاقیاں ہیں، آج اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو بے جا امید اور بے جا توقعات کی وجہ سے۔ مولائے متقیان نے فرمایا کہ انسان اور انسانی معاشرے کی تباہی کے اسباب و علل میں سے ایک اہم ترین علت، ایک اہم ترین سبب جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، بندوں کے اوپر امید رکھنا ہے۔ اب انسان جب اپنے جیسے بندوں کے اوپر امیدیں رکھیں گے، توقعات رکھیں گے، اور وہ توقعات پہ جب پورے نہیں اتریں گے تو نتیجہ کیا ہے؟ منفی بافی ہے۔ منفی بافی کا مطلب یہ ہے کہ
ہر وقت جب توقع پہ نہیں اترتا ہے تو انسان کیا کرتے ہیں؟ منفی سوچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے اچھی بات بھی کر لی ہو تو اس کا منفی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منفی نتیجہ کون نکالتے ہیں؟ وہ افراد کی جو غیر ضروری توقع رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر، ایکسٹرا جو امیدیں رکھتے ہیں، ان امیدوں کی وجہ سے انسان جو ہے منفی سوچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مولا متقیان کی ذات نے فرمایا کہ انسان کی جو اسباب تباہی میں سے ایک چیز ہے وہ لوگوں کے اوپر امیدیں رکھنا ہے۔ لوگوں کے اوپر امیدیں کون رکھتا ہے؟ پہلی دلیل، لوگوں کے اوپر امیدیں وہ رکھتا ہے کہ جنہوں نے خدا کو نہ پہچانا ہو، عظمت خدا کو درک نہ کیا ہو، قدرت پروردگار کو نہ سمجھا ہو۔ عظمت پروردگار کو نہ سمجھنے والا لوگوں کے اوپر امید رکھتا ہے خدا کو چھوڑ کے، قدرت پروردگار کو درک نہ رکھنے والا لوگوں کے اوپر امیدیں رکھتا ہے ذات پروردگار کو چھوڑ کے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کو پہچانے، جو انسان خدا کو حقیقی معنوں میں پہچان لے وہ کبھی بھی غیر خدا کے اوپر امید نہیں رکھے گا۔ آج ہم اپنے محلے میں، علاقے میں، عزیز و اقارب میں، گھروں میں کسی کے اوپر توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، تو مولا متقیان کے فرمان کے مطابق اس لیے توقع اور امید رکھتے ہیں چونکہ ہم نے قدرت پروردگار کو ابھی تک نہیں سمجھا۔ جن لوگوں کو عظمت پروردگار اور قدرت خدا کا اندازہ ہوگا، شناخت اور پہچان ہوگا، وہ کبھی بھی غیر خدا کے اوپر امیدیں نہیں رکھے گا، فقط اور فقط ذات پروردگار پہ ہی امید رکھے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کے صفحات گواہ ہے اس بات پہ، جنہوں نے خدا کے اوپر امید رکھا، میں ابھی مثالیں دوں گا، جنہوں نے خدا کی ذات پہ امید رکھا، ذات پروردگار کو سمجھنے کے بعد خداوند متعال نے ان امید رکھنے والوں کے امیدوں پر اتر کر ان کی تمام کے تمام مشکلات کو حل کر دیا۔ آپ کہیں گے مثال دیں تاریخ سے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے لکڑی کے صندوق میں ڈال کے دریا کے موجوں کے حوالے کیوں کیا؟ اس لیے کیا چونکہ موسیٰ کی ماں کو خدا کے اوپر امید تھی، رحمت پروردگار اور لطف پروردگار پہ وہ امیدوار تھی، عظمت خدا کو سمجھتی تھی، اسی لیے شناخت پروردگار رکھتی تھی، تبھی تو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اور خداوند متعال نے مکمل طور پر موسیٰ کی ماں کی امیدوں پر اتر کر دکھا دیا دنیا والوں کو۔ اسی طرح اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا حضرت موسیٰ نے ایک لکڑی کا عصا ہے اور کچھ نہیں ہے، لکڑی کا عصا خدا کے اوپر امید رکھ کر، خدا کی عظمت کو سمجھنے کے بعد، خدا کی قدرت کو درک کرنے کے بعد خدا کے اوپر امید رکھ کے دریا پہ مارا۔ لکڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، فقط ایک لکڑی کا عصا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں، خدا کی ذات پہ امید رکھ کے دریا پہ مارا، دریا دو نیم ہو گئے، دو حصوں میں شگافت ہو گیا، 12 راستے درمیان سے موسیٰ اور قوم موسیٰ کے لیے نکل گئے۔ عزیزو، اپنی مشکلات کے وقت میں خدا کے اوپر امید رکھو، خدا سب کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ بندوں کے اوپر امید نہیں رکھنا، بندے خود مجبور ہے۔ جن بندوں کے اوپر میں اور آپ امید رکھتے ہیں وہ خود کتنی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، وہ خود کتنی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے آگے بھی صفحات کو دیکھنا چاہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں پھینکا صندوق کے ساتھ، خدا نے امید پر اتر کے کیا کیا؟ اسی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لے کر گیا۔ انسان جب خدا کے اوپر امید رکھتا ہے تو خدا کہاں کہاں سے سبیل پیدا کر دیتا ہے اچھائی کے لیے۔ اسی موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا ماں نے، اسی کو خداوند متعال نے فرعون کے دربار میں لایا، بچہ تھا،
اس کو پلایا، وہاں پر کھلایا پلایا بڑا کیا۔ خدا اگر چاہے اور خدا کی رحمتوں پر اگر انسان امیدوار رہے تو خدا دشمنوں کے گھر میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر خدا کے رحمت پہ امید نہ رکھے تو چاہے آپ سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے درمیان بھی جا کر بیٹھ جائیں، آپ اور میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا کے پر امید رکھا، مادر موسیٰ نے، خدا نے دشمن کے گھر میں لے کر گیا، اسی گھر میں اس کو بڑا کیا، وہ بڑا ہو گیا، کھایا پیا بزرگ ہو گیا۔ خدا کے پر امید رکھنے کا نتیجہ ہے۔ فقط یہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رحمت پہ امید رکھا۔ نمرود نے ساری خدائی اور ساری طاقتیں لگا کر حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے، خاکستر کرنے کے لیے، آتش نمرود مشہور ہے، تاریخ کے صفحات آج بھی آتش نمرود کے بارے میں بری ہوئی ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آتش نمرود نے آگ بھڑکایا، کہتے ہیں کہ آسمان پر پرندے اڑ نہیں سکتے تھے اس آگ کے اوپر سے، اتنی زیادہ آگ، اتنے زیادہ شعلے، پرندوں کے پر جلنے کا خطرہ تھا۔ اس کے آگ کے اوپر سے پرندے نہ اڑ سکے، اس آگ میں جانے کے لیے ابراہیم تیار ہے۔ ابراہیم نے کسی غیر خدا سے مدد نہیں مانگی، جبکہ تاریخ میں لکھا ہے بعض افراد آئے کہ ہم آپ کے جن آ گئے، فلاں آ گئے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے، یہاں تک کہ فرشتے بھی آ گئے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ میرا امید فقط اور فقط ذات پروردگار ہے۔ خدا کے اوپر امید رکھا ابراہیم نے، وہی ہر چیز کی قدرت اور طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ ابراہیم نے خدا کی ذات کے اوپر امید رکھا، پوری ساری خدائی نمرود سے لڑ پڑا، نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے امید رکھنے کی وجہ سے فرعون کی خدائی ہار گئی، فرعون کی ساری سلطنت ہار گئی، فرعون کی ساری طاقتیں، نمرود کی ساری طاقتیں ہار گئی، لیکن موسیٰ کا امید جیت گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کو خدا کے اوپر امید تھا۔ اگر چاہتے ہو زندگی کی کٹھن سے کٹھن راستوں میں آپ نجات پائیں، زندگی کے سخت سے سخت تر مشکلات سے آپ کو بآسانی نجات ملے، تو ذات پروردگار پہ امید رکھو۔ خدا مسبب الاسباب ہے، ہر کسی کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، فقط یہی نہیں ہے، پوری کی پوری سلطنت یوسف پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، امید رکھنے والوں کا کیا نتیجہ فائدہ ہے اور امید نہ رکھنے والوں کے لیے کیا نقصان ہے خدا کے اوپر۔ حضرت یوسف نے خدا کے اوپر امید رکھا، کنواں میں گیا، خدا کے اوپر امید ہے، نجات مل گئی۔ زندان میں گیا، 7 سال رہا، بعض قول کے مطابق 21 سال رہا، خدا کے اوپر امید رکھا، کوئی پیچھے سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی جیل سے نکالنے والا نہیں ہے، زندان سے خدا کے اوپر امید رکھا، خدا نے زندان سے بھی نکال دیا۔ زلیخا نے الزام لگایا یوسف کے اوپر، خداوند متعال نے ایک چھوٹے بچے سے جو ابھی تازہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کے زبان میں طاقت سخن عطا کر دیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دے کر دنیا بشریت کو حیران و پریشان کر دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی ذات پہ امید رکھا تھا، کسی طاقت کے اوپر امید نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو فقط طاقت پروردگار کے اوپر امید رکھا، قدرت الہی کے اوپر امید رکھا۔ خدا نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیا۔ چھوٹا بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اس کے اندر قوت گویائی عطا کر کے دنیا کے سامنے یوسف کی پاک دامنی اور یوسف کی صداقت اور یوسف کی عفتی کی دلیل بنا کر سامنے کر دیا۔ عزیزو، خدا کے اوپر امید رکھیں۔ آپ اگر خدا کی ذات پر امید رکھیں گے تو خداوند متعال کی ذات یقیناً انسان کو کامیابی عطا کرے گا۔ پیغمبر خاتم کی ذات کو دیکھیے، جب مکہ سے نکل پڑے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، دشمن پیچھے آ گئے، خداوند متعال کا حکم ہوا کہ فلاں غار میں پناہ لے لیں۔ غار میں گئے، دشمن غار کے دروازے پر آ گئے، اگر اندر چلے جاتے تو پیغمبر کی جان کو خطرہ تھا،
خدا کے اوپر امید رکھ کے سید المرسلین نے ہجرت شروع کی، خدا نے انتظام کیا۔ آپ خدا کے اوپر امید رکھیں سارے کے سارے امور اور کاموں کا کہ انتظام خود پروردگار کرے گا۔ پیغمبر نے خدا کے اوپر امید رکھ کے ہجرت شروع کی اور جا کے اس غار میں رات کو پناہ لی۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ خدا نے ایک عنکبوت کو، وہ مکڑی کو حکم دیا، جاؤ بھائی غار کے دروازے پر اپنا جالا بناؤ۔ مکڑی گیا، اندر پیغمبر ہے، دروازے کے اوپر جالا بنایا۔ دشمن آ گئے، دیکھا دروازے کو، دیکھا کہ یار یہ تو صدیوں سے اسی طرح پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر مکڑی نے جالا بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سالوں سے اس غار کے اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے، جبکہ ابھی تازہ پیغمبر اندر چلے گئے۔ خدا کے اوپر امید۔ میں اور آپ اگر زندگی میں خدا پر امید رکھے تو خدا ہماری ساری مشکلات کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کریں گے۔ عزیزو، پہلی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کیا، شناخت ہمیں ابھی تک خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوا۔ ہم نے آج تک قدرت پروردگار کو نہیں پہچانا۔ قدرت پروردگار کو اگر پہچانتے تو ابھی آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی میں نے، ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے اگر قدرت پروردگار کا انسان کو اندازہ ہو جائے تو کسی کی پر امید نہیں رکھے گا سوائے ذات پروردگار کی۔ دوسری بات، کون لوگ نا امید ہوتے ہیں خدا سے؟ کون امید نہیں رکھتے خدا سے؟ وہ لوگ جن کے اعتقادات کمزور ہیں۔ اپنے اعتقادات کو میں پرسوں ایک جگہ پر حسین آباد میں عرض کیا تھا، اپنے اعتقادات کو مضبوط بناؤ۔ ابھی بھی جا کے کسی عالم بزرگ کے پاس جا کے اپنے اعتقادات کی اصلاح کراؤ۔ ائمہ معصومین کے درگاہ میں پھلنے والا بڑھنے والا 4 اماموں کی اصحاب شاہ عبدالعظیم حسنی امام صادق کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، مولا میں ذرا اپنے اعتقادات آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا چیک کریں کہ میرے اعتقادات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عزیزو، میں اور آپ میں سے کون ہیں کہ جو کسی عالم کے پاس زانوئے تلمس تہ کر کے کہا ہو قبلہ میرے اعتقادات کو ذرا چیک کریں، کہیں میری امامت کمزور تو نہیں ہے، کہیں میری اعتقاد نبوت کمزور تو نہیں ہے، کہیں معاد پر میرا اعتقاد کمزور تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے اعتقادات کو کمزور کرنے کی۔ وہ انسان خدا کے اوپر نا امید رہتا ہے، وہ انسان بندوں کے اوپر امیدوار رہتا ہے جن کے اعتقادات ذات پروردگار کے اوپر کمزور ہو۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں فرشتے آ گئے، آ کے کہا یا ابراہیم، خدا نے آپ کو خوشخبری سنایا ہے۔ کیا؟ ابراہیم کی عمر تقریباً 82 سال، ابراہیم کی شریکہ حیات حضرت حاجرہ کی بھی عمر جو ہے بچے جننے کی عمر سے گزر چکی ہے، 90 سال سے بھی گزر چکی ہے۔ اس عالم میں فرشتہ آگے کہے کہ آپ کو خدا نے خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری؟ کہ خدا نے آپ کو ایک بیٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم چونک پڑا، کہا فرشتہ کیسا ممکن ہے؟ میری عمر بھی گزر گئی، میری بیوی کی عمر بھی، بچہ پیدا کرنے کی عمر گزر چکی ہے، لیکن ابراہیم کو خدا کے اوپر اعتقاد مضبوط تھا، لیکن پھر بھی خدا کے اوپر امیدوار تھا۔ تب فرشتوں نے آ کے جب ابراہیم نے یہ بات کہی تو ابراہیم سے کہا فرشتوں نے، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اے ابراہیم، ذات پروردگار پہ نا امید فقط گمراہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ گمراہ لوگ خدا سے نا امید ہوتا ہے۔ خدا اگر دینا چاہے تو سن و سال کو، عمر کے تقاضوں کو نہیں دیکھتا۔ 82 سال کی عمر میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو اولاد کی، بیٹے کی اولاد سے نواز دیتا ہے۔ عزیزو، خدا اگر چاہے تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے فرزند سے فرزند عطا کر دیتا ہے۔ قدرت خدا پہ اعتقاد رکھو، امیدوار رہو، ذات پروردگار کی شناخت کو حاصل کرو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو افراد خدا پہ نا امید اور بندوں کے اوپر امیدوار رہتا ہے، فلان آدمی مجھے فلان چیز دے گا، خدا کو چھوڑ کے بندوں کے اوپر امیدوار رہنے والوں کے حشر کیا ہوگا؟ سنیے تو، بروز محشر میں سارے اہل محشر میں کھڑے ہیں، ایک گروہ آئیں گے جن کے چہرے سیاہ ہیں، کوئلے کی طرح سیاہ چہرے والے گروہ وارد صحنہ محشر ہوگا، محشر کے میدان میں داخل ہوں گے تو پھر سارے اہل محشر کہیں گے یہ کون سے گناہ گار ہے، ان کے چہرے سیاہ کیوں ہے؟
انہوں نے کون سی گناہ کی تھی کہ جن کے جرم میں محشر میں سیاہ چہروں کے ساتھ خدا نے انہیں محشور کیا؟ تو اس وقت فرشتے آواز دیں گے ہؤلاء المقنطون من رحمت اللہ، یہ خدا کے رحمت سے نا امید رہنے والے لوگ ہیں۔ خدا کے رحمت سے نا امید رہنے کے جہاں دنیا میں نقصانات ہے، وہاں پر آخرت میں بھی محشر میں بھی انسان کو نقصانات اٹھانا پڑتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں نا امیدی کے بارے میں عرض کر کے زحمت تمام کروں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ابا عبداللہ الحسین سے عرض کیا لا تؤیس مذنبا فرزند، اے میرے بیٹے حسین ابن علی، کبھی بھی کسی گناہ گار کو اپنے دروازے سے نا امید مت بھیجو۔ تبھی تو حر آ گئے حسین کی خدمت میں، کتنا بڑا گناہ گار تھا، لیکن حسین نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ یہ عظمت اہل بیت ہے، یہ عظمت خاندان عصمت و طہارت ہے۔ جب خاندان عصمت و طہارت کسی کو نا امید نہیں بھیج سکتے تو میں اور آپ اگر خدا کے اوپر امیدوار رہے تو خدا ہمیں نا امید کیسے کرے گا؟ عزیزان محترم، دنیا کے اندر بہت سارے افراد موجود ہیں، اچھے عمل کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، لیکن خدا کے اوپر ان کی امید کمزور تھی۔ خداوند متعال نے ان کی عاقبت کو برباد کر دیا۔ مرنے سے پہلے اگرچہ شروع میں بہت اچھا عمل کرنے والے تھے، مرتے مرتے وہ عاقبت بخیر نہیں ہوئے۔ طلحہ اور زبیر کی مثال ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتنے عاشق اہل بیت تھے، لیکن یہی لوگ بعد میں امیر المومنین سے جنگ جمل و صفین میں لڑنے کے لاگے۔ اچھا عمل کافی نہیں ہے، اچھا عمل کے ساتھ قدرت پروردگار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کے اوپر امیدوار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض افراد کتنے گناہ گار تھے زندگی میں، بہت سارے افراد گناہ گار تھے، لیکن مرتے مرتے میں چونکہ ان کے دلوں میں خدا کے اوپر امید تھا، تبھی تو خداوند متعال نے آخری وقت میں ان کی عاقبت بخیر کر دیا۔ دعا کروں گا درگاہ الہی میں، پروردگارہ تجھے تیرے عزت و جلالت اور اسماء حسنہ کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا، فصل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی علی بن ابی طالب وعلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وعلی محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد، فقد قال مولانا ومقتدانا علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم مومنین ذوی الاحترام، اگر
چاہتے ہو کہ زندگی میں ہماری خدا کے اوپر امید زیادہ ہو. خطبہ اول میں نے عرض کیا کہ خدا کے اوپر امید رکھنے کا کیا نتیجہ ہے، نا امید رہنے کا کیا نتیجہ ہے، بندگان خدا پہ امید رکھنے کا کیا نتیجہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اگر زندگی میں خدا کی ذات پر اگر امید کو اگر بڑھانا چاہتے ہو تو ہمیں حقیقت کو اور واقعیت کو درک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم چیزوں کی حقیقت اور واقعیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارا خدا کے اوپر امید زیادہ نہیں ہوگا. انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کرنے کے بعد امیدوار رہنا ہے. عبادت کریں اور عبادت کے بعد ان عبادتوں کا جو اجر ہے اس کے لیے خدا کے اوپر امیدوار رہے. محنت کریں، زندگی میں کوشش کریں اور اس کے بعد کوشش کرنے کے بعد جو ہے اس کے اجر اور اس کے ثمرہ اور اس کے نتیجے کے لیے امیدوار ہونی چاہیے. لیکن بعض افراد کوشش بھی نہیں کرتے، عبادت بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، فقط اور فقط امیدوار رہتے. ایسا بھی نہیں ہے. خدا فرماتے کہ کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کے بعد عاقبت سنوارنے کے لیے امیدوار رہے. پھر جا کے خداوند متعال انسان کی عاقبت کو سنوار دیتا ہے. محنت کرنے کے بعد خدا اس محنت کا نتیجہ اور پھل عطا کر دیتا ہے. ایام فاطمیہ ہے. اگر حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی معنویت کو درک کرنا چاہے، جناب زہرا کو یہ معنویت کہاں سے اور کب سے ملنا شروع ہو گئی، معلوم ہو جاتا ہے کہ جس دن سیدہ کونین نے مولائے متقیان کے دولت سرا پہ قدم رکھا، اسی دن اسی رات کو جو لباس آپ کو آپ کے والد گرامی حضرت سید المرسلین نے عروسی کے یعنی شادی کے لباس کے طور پر عطا کی تھی، سیدہ نے خدا کے رحمت پہ امیدوار رہ کر، فقط امیدوار رہنے کا فائدہ نہیں ہے، کچھ کرنے کے بعد امیدوار رہنا ہے. سیدہ کونین نے وہی لباس شادی جو ہے راہ خدا میں انفاق کر دیا. کیوں؟ خدا کے رحمت پہ امیدوار تھی. یہ دے گا کچھ راہ خدا میں، خدا کے اوپر امیدوار رہ سکتے ہیں، خدا کے رحمت کے طلبگار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح پوری رات عبادت میں گزاری. کیوں؟ تاکہ خدا کی رحمت کا طلبگار رہے، تاکہ خدا کے رحمت پہ امیدوار رہ سکے. بچے بیمار ہو گئے حسنین کریمین، تو کیا کیا؟ فقط ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رہے سیدہ کونین، بلکہ کیا کیا؟ 3 دن روزہ رکھنے کی نیت کیا. کیوں؟ اس لیے خدا کے اوپر امیدوار تھی. روزہ اس لیے رکھا کہ خدا کی بندگی کرو گی تو جب جا کے خداوند متعال میری مشکلات کو حل کرے گا، خدا میرے بچوں کو شفا عطا کرے گا. عزیزان گرامی، سیدہ کونین کی زندگی سے سبق لے لیں، کچھ خدا کی راہ میں عطا کریں، پھر خدا سے امید لگائیں، خدا کی بندگی کریں، خدا کی عبادت کریں، خدا کا حکم مانیں، پھر جا کے خداوند متعال سے امید لگائے رہیں. وہ افراد اور ان کی امیدیں ہی کیا جو ہر وقت خدا کی نافرمانی کریں اور خدا سے اچھے کی امید لگائے رہیں. نہیں، بلکہ خدا کی اطاعت کرنے کے بعد طلبگار امید رہنا ہے. حضرت زہرا نے اپنے افطار کے لیے جو کچھ تھے وہ راہ خدا میں انفاق کیا. کیوں کیا؟ چونکہ رحمت پروردگار کی امیدوار تھی، خدا سے رحمت چاہتی تھی، خدا سے عظمت چاہتی تھی، تبھی تو سیدہ کونین نے یہ فعل انجام دیا. بس عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت یوسف کی ہمیشہ یہی امید تھی کہ جس بائی کا 11 بائی ہو، یعنی جس فرد کا 11 بائی ہو، اس کے اوپر کون ستم کر سکتا ہے، اسے کون ستا سکتا ہے، اس کے اوپر کون ظلم کر سکتا ہے. لیکن جس دن 11 بھائیوں نے مل کے یوسف کو کنواں کے کنارے لے کر گیا اور کنواں میں پھینکنا چاہا تو یوسف علیہ السلام ہنس رہے تھے. بھائیوں نے یہ سوال کیا، ہم تمہیں مارنا چاہ رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہیں. یہاں پر حضرت یوسف نے ایک خوبصورت جملہ کہا. وہ حضرت یوسف کا جملہ یہ تھا کہ میری امید آپ 11 بھائیوں پر تھی،
مجھے یہ امید تھا، یہ توقع تھا کہ اگر دنیا کا کوئی ستمکار، کوئی بھی ظالم اگر یوسف کے اوپر ظلم کرنا چاہے تو کون کر سکتا ہے جس کے 11 بھائی ہو، لیکن جن بھائیوں پہ مجھے امید تھی آج وہی بھائی میرے اوپر ستم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اے کاش میں ان 11 بھائیوں پر امید رکھنے کے بجائے فقط ذات پروردگار سے امید رکھ لیتا۔ تو عزیزو، یہ سبق ہے ہمارے لیے، امید اگر رکھنا ہے تو فقط اور فقط ذات پروردگار کے اوپر رکھنا ہے، اور ذات پروردگار پر امید رکھو گے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو گے تو اس اتفاق اور اتحاد کا نتیجہ ذات پروردگار جو ہے ہمیں عطا کرے گا۔ محترم مومنین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتفاق اور اتحاد کا ثمرہ ہمیشہ سے جس قوم میں بھی، جس معاشرے میں بھی اتحاد اور اتفاق رہا ہے، وہ قوم ہمیشہ سرخرو رہی ہے، وہ قوم ہمیشہ سربلند رہی ہے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہے جو آپس میں متحد رہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، باعزت زندگی خدا انہی کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اس وقت حل ہوگا جب ہم متفق اور متحد رہیں، جب ہم ایک قانون جو سب کے لیے بنائے گئے ہیں اس قانون کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اپنے فیسلٹیز کو بھی اس قانون کے دائرے میں رہ کر استعمال کریں، تو یقیناً اس اتفاق اور اتحاد کا نتیجہ اچھا رہے گا اور یہ لوڈ شیڈنگ بھی کم ہوگی۔ اور جو باقی جو مسائل ہیں، کوٹے جو آٹے کا کوٹا کم ہوا، اس کوٹے کے کم ہونے پہ بھی اور اس کے جو ناقص آٹا جو لوگوں کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے، جب تک ہم ان تمام مسائل کے حل کے لیے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آواز بلند نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ لہذا ہماری مسائل کا، تمام مسائل کا، چاہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، چاہے ترقی کا مسئلہ ہے، چاہے کوٹے کی، گندم کے کوٹے کی کمی کا مسئلہ ہے، چاہے آٹے کی ناقص فراہمی کا مسئلہ ہے، ہر مسئلے کا حل اس میں ہے کہ حسین آباد کے عوام متحد اور متفق رہ کے متفقہ طور پر اگر آواز اٹھائیں گے اور ایک پرچم تلے اکٹھے رہیں گے تو یقیناً کوٹے کا مسئلہ بھی، کٹوتی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ناقص گندم کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا، لوڈ شیڈنگ کا پرابلم بھی آپ کے اتفاق سے، اور جب سب جو ہے ایک طریقے سے زندگی گزاریں گے تو پھر وہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ انتظامیہ سے ہماری گزارش کمیٹی کی طرف سے، عوام کی طرف سے یہی ہے کہ عوام کی صحت و سلامتی، عوام کی جان و مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست عوام کو ناقص گندم کھلا کے، ناقص آٹے کھلا کے، نہیں معلوم کون سی طاقتوں کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت، یہ انتظامیہ ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ کوشش کرے کہ عوام کے لیے بہترین جو ہے گندم فراہم کی جائے، اور کوشش کرے کہ جو تعداد میں دیتے تھے اسے بڑھایا نہ جائے تو کم از کم اس کو کم نہ کرے۔ ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ حسین آباد کے اتحاد اور اتفاق دنیا کے لیے اس وقت نمونہ عمل ہے۔ باہر ذرا جا کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یار کتنے اچھے لوگ ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی اتفاق کے ساتھ، سب ہیٹر نہیں جلاتے، اتحاد ہے، سب گیزر نہیں چلاتے، اتفاق ہے، کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ اتفاق اور اتحاد سے۔ آپ کی اتحاد اور اتفاق کا نتیجہ ہے، آپ کے جوانوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے نالے میں یہ جو ہے آئس ٹوپا کہتے ہیں پتہ نہیں، اور مصنوعی گلیشیئر بنایا، سب عش کر رہے ہیں حسین آباد کے جوانوں نے، بالخصوص جناب حاجی رضا صاحب جنہوں نے بہت زحمت کی ہے، میں انہیں مبارکباد اور ان کے پوری ٹیم کو میری طرف سے اور حسین آباد کے بزرگان اور جوانوں کی طرف سے اس کامیاب تجربے کے اوپر مبارکباد پیش کروں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ جناب رضا بھائی اور دیگر ان کے ٹیمز کو اس کی کامیابی پہ پروردگار عالم اس کار خیر پہ، اس صدقہ جاریہ کی کامیابی پہ دعا کروں گا پروردگار انہیں دنیا کے ہر معاملے میں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ یقیناً ان جوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہے جو اچھا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے، برا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرے۔ جس قوم میں حوصلہ افزائی کا
اور حوصلہ شکنی کا کنسپٹ نہ ہو تو قوم زندہ قوم ان کی صفوں میں شامل نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اچھا کرنے والوں کے ساتھ تشویق کریں، یہ امر بالمعروف ہے، برا کرنے والوں کے ساتھ برا کریں اور ان کو روکیں، ان کے برائی سے روکیں تاکہ آئندہ یہ برائی جو ہے معاشرے میں پھیلنے نہ پائے۔ یہ برادر جناب رضا صاحب اور ان کے سارے ٹیم جو ہے مبارکبادی کے مستحق ہیں، پروردگار انہیں سلامتی عطا کریں۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی ہفتے میں بلتستان کے 2 مایہ ناز شخصیات اس دار فانی کو وداع کہہ کے چلے گئے۔ ایک جو ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ صادق صاحب، خدا انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا کریں۔ ان کے بلتستان کے اندر قضاوت کے اعتبار سے بڑی خدمات تھی اور امام جمعہ والجماعت کچورا بھی تھے، تو پروردگار عالم انشاءاللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ دوسری شخصیت جناب شاعر اہل بیت، بزرگ ادیب بھی ہے، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے، جناب راجہ محمد علی شاہ صبا شگر صاحب، پروردگار عالم انہوں نے دین کے لیے، مکتب کے لیے جو شعر و شاعری کی ہے، جو مرثیے لکھے، جو نوحے لکھے، جو خدمات جس اعتبار سے بھی کی ہے، پروردگار ان کی تمام خدمتوں کو اپنی درگاہ عالیہ میں قبول کرے۔ پروردگار ان دونوں مرحومین کے قبور کو نور اہل بیت اطہار سے منور کرے۔ اور ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ حسین آباد کے ایک عالم دین جناب شیخ یوسف جوہری صاحب نے ایک بہترین کتاب گھریلو زندگی کے بارے میں مثالی خاندان کے نام پہ لکھی ہے، منظر عام پر آ چکی ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھیں اور ان سے کسب فیض کرنے کی کوشش کریں۔ میں جناب شیخ یوسف جوہری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیابی پہ، کہ پروردگار سے دعا بھی کروں گا کہ آپ کو مزید آپ کی قلم میں وہ زور اور وہ علم اور وہ فصاحت عطا کرے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔